اندھیری رات کی خاموشی میں اچانک بادلوں نے زور سے گرج کر پوری وادی کو ہلا دیا۔ راجپوت وادی کی پہاڑیوں پر روشنی کے جھماکے ایسے لگ رہے تھے جیسے کسی بڑی کہانی کی شروعات ہونے والی ہو، بالکل فلمی سٹائل میں۔ اس وادی کے وسط میں خانزادہ خاندان کے حویلی نما محل پر بجلی کی ایک کرن پڑی اور پورا منظر سنہری چمک میں نہا گیا۔ اسی چمک میں سفید جھومر کے نیچے کھڑی مہرو خانزادہ کا دل کسی انجانے احساس سے دھڑک اٹھا۔ وہ طوفان کے شور کو نظر انداز کرتی ہوئی بڑے ہال کی کھڑکی سے باہر گھور رہی تھی۔ پتہ نہیں آج کی رات اتنی بے چین کیوں ہے، وہ خود سے بولی۔ پیچھے سے اس کی دادی اماں کی آواز آئی، بے چینیاں تب ہوتی ہیں بیٹا جب زندگی میں کچھ بدلنے والا ہو۔ مہرو نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ کیا بدلنے والا ہے دادی جان؟ دادی جان مسکرا دیں۔ شاید کوئی اہم شخص اس حویلی کی دہلیز پر قدم رکھنے والا ہے۔ اسی لمحے حویلی کے بڑے دروازے کے باہر گاڑیاں رکیں، شور، لائٹس اور خانزادہ گارڈز کی دوڑ بھاگ سے پورا ماحول بدل گیا۔ دروازہ کھلا اور اندر داخل ہوا ہادی خانزادہ، لمبا قد، کالی شلوار قمیض، ہاتھ میں روایتی واسکٹ، چہرے پر اعتماد اور آنکھوں میں عجیب سی گہرائی۔ وہ خانزادہ خاندان کا سب سے کم عمر، سب سے ضدی اور سب سے مشہور فرد تھا۔ اس کا ملک سے باہر رہنا، بزنس چلانا سب داستانوں کا حصہ تھا، مگر آج رات وہ حویلی میں واپس آیا تھا ایک خاص مقصد کے ساتھ۔ اندر داخل ہوتے ہی اس کی نظر سیدھی اوپر کھڑی مہرو پر جا ٹھہری۔ ایک لمحے کے لیے وقت جیسے تھم سا گیا، طوفان رک گیا، بادل ساکت ہو گئے اور دونوں کی نظریں ایک دوسرے میں اٹک گئیں۔ ہادی کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، جیسے کہہ رہا ہو، تو تم ہی ہو وہ لڑکی جسے میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ مہرو کے دل نے پہلی بار دھڑکنے کے بجائے چھلانگ لگائی۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹنے ہی والی تھی کہ ہادی نے نظریں نہ ہٹائیں۔ ایک پل میں دونوں سمجھ گئے۔ اگلی صبح پورا خاندان جمع تھا۔ ہادی کی واپسی بڑے عرصے بعد ہوئی تھی۔ مہرو خاموشی سے چائے بنا رہی تھی کہ پیچھے سے ہادی کی آواز آئی، اگر آپ اجازت دیں تو چینی میں خود ڈال دوں، آپ کے ہاتھ تھک نہ جائیں۔ مہرو چونکی۔ میں خود کر لوں گی۔ آپ کیوں؟ ہادی نے شرارتی لہجے میں کہا، کیونکہ مجھے اپنی چائے کا ذائقہ خود بنانا پسند ہے، لیکن شاید آپ کا بنایا ذائقہ بہتر ہو۔ مہرو کے گال سرخ ہو گئے۔ ہادی نے اس کے چہرے پر لالی دیکھ کر دل میں مسکراتے ہوئے کہا، فلمی سٹائل میں ملنے والی لڑکیوں کا چہرہ ایسے ہی گھبرا جاتا ہے کیا؟ بالکل نہیں، وہ تڑپ کر بولی، میں ویسی نہیں ہوں۔ اچھا، میں تو سمجھا تھا آپ وہی ہیں جنہیں دیکھ کر میری پوری رات بدل گئی ہے۔ مہرو کا ہاتھ لرز گیا۔ ہادی چپ چاپ مسکراتا رہا۔ خانزادہ خاندان کی ایک روایت تھی، جو لڑکی یا لڑکا محبت کرے، اسے اپنی محبت کو ثابت کرنا پڑتا ہے۔ دادی جان نے ہادی کے کمرے میں آ کر کہا، ہادی تم مہرو کو بار بار دیکھ رہے ہو، کچھ کہنا ہے؟ ہادی نے بغیر جھجکے کہا، ہاں مجھے مہرو پسند ہے۔ دادی جان نے مسکرا کر اسے ایک چیلنج دیا، تو پھر خانزادہ ہو کر ثابت کرنا پڑے گا کہ تم یہ محبت نبھا سکتے ہو۔ ہادی نے دل سے وعدہ کیا۔ اگلے دن سے وہ مہرو کے قریب رہنے لگا، کبھی لائبریری میں، کبھی باغ میں، کبھی گھوڑوں کے کھونٹے کے پاس۔ مہرو پہلے تو ناراض ہوتی، آپ کی یہ حرکتیں مجھے عجیب لگتی ہیں اور مجھے آپ کی ناراضگی بہت پیاری لگتی ہے۔ مہرو کے دل کی دیواریں آہستہ آہستہ کمزور پڑنے لگیں۔ شام کے وقت حویلی کی چھت پر ہوا تیز ہو رہی تھی۔ مہرو وہاں کتاب پڑھ رہی تھی جب پیچھے سے ہادی نے کہا، بارش سے ڈرتی ہو؟ نہیں۔ اگلے ہی لمحے بارش زوروں سے برسنے لگی۔ مہرو بھاگنے ہی والی تھی کہ ہادی نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ڈرو مت، بارش میں بھیگنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ وہ قریب آیا، بس دل محبت میں بھیگ جائے تو پھر کچھ نہیں بچتا۔ مہرو نے دل تھام کر کہا، ہادی چھوڑ دے میرا ہاتھ۔ ہادی نے آہستہ سے چھوڑ دیا، مگر بولا، ہاتھ چھوڑ دیا لیکن دل نہیں چھوڑوں گا۔ اس دن مہرو پوری رات سو نہ سکی۔ ہادی کی باتیں، اس کی آنکھیں، اس کا لمس سب ذہن میں گونجتے رہے۔ مہرو نے پہلی بار خود سے اعتراف کیا،
میں اس سے محبت کرنے لگی ہوں۔ ایک دن ہادی کے چچا سردار شیر خان شہر سے آئے۔ ان کے بیٹے اذلان خانزادہ مہرو میں دلچسپی رکھتے تھے۔ شیر خان نے پوری فیملی کے سامنے اعلان کیا، ہم چاہتے ہیں کہ مہرو کی منگنی اذلان سے ہو۔ محل میں سناٹا چھا گیا۔ مہرو کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ ہادی مٹھی بھینچ کر کھڑا رہ گیا۔ یہ فیصلہ نہیں ہوگا، ہادی چلایا۔ مہرو میری، وہ جملہ ادھورا چھوڑ گیا۔ سب اس کی طرف دیکھنے لگے۔ دادی جان نے کہا، ہادی خانزادہ ہو کر الفاظ ماپ کر بولو۔ ہادی نے گہرا سانس لیا۔ مہرو میری محبت ہے اور میں اسے کھونے نہیں دوں گا۔ اذلان آگے بڑھا، محبت؟ تم نے تو اسے صرف 2 ہفتے پہلے دیکھا ہے۔ ہادی نے تیز نظریں اس پر گاڑ دیں۔ وقت محبت طے نہیں کرتا، دل کرتا ہے۔ مہرو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ رات کو مہرو چھت پر کھڑی تھی کہ ہادی آیا۔ اگر تم چاہو تو میں ابھی سب کو منگنی روکنے کی ضد کر سکتا ہوں، ہادی بولا۔ مہرو نے نرم آواز میں کہا، ہادی، کیا محبت واقعی اتنی مضبوط ہوتی ہے؟ ہادی نے اس کے قریب آ کر کہا، محبت وہی ہوتی ہے جو انسان کو بدل دے، اور تم نے مجھے بدل دیا ہے مہرو۔ میں کبھی کسی کے لیے رکا نہیں، مگر تمہارے لیے پوری دنیا سے لڑ سکتا ہوں۔ مہرو نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں وہ شدت دیکھی جو کسی سچے خانزادہ کی ہوتی ہے۔ اگر تم واقعی میری محبت ہو تو پھر میں بھی ہر روایت، ہر رکاوٹ کا مقابلہ کروں گی۔ ہادی نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تو پھر ہم دونوں مل کر سب ثابت کریں گے۔ اگلے دن دونوں نے خاندان کے بزرگوں کے سامنے سر جھکا کر اعلان کیا، ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ اگر خانزادہ خون میں عزت ہے تو ہماری محبت کو بھی عزت دیں۔ پورا حال خاموش ہو گیا۔ سردار شیر خان نے غصے سے کہا، محبت کوئی روایتی دلیل نہیں۔ دادی جان نے آگے بڑھ کر کہا، لیکن محبت سب سے مضبوط دلیل ہے۔ اگر ہادی مہرو کے لیے بدلا ہے اور مہرو ہادی کے لیے کھڑی ہے تو یہ رشتہ اللہ کی جانب سے لکھا ہوا ہے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد دادی جان نے فیصلہ سنایا، مہرو کی منگنی ہادی خانزادہ سے ہوگی۔ پورے حال میں خوشی کی لہریں دوڑ گئیں۔ مہرو نے بے اختیار ہادی کی طرف دیکھا۔ ہادی کے لبوں پر ایسی مسکراہٹ آئی جیسے اس نے ساری دنیا جیت لی ہو۔ رات کے وقت ہادی اور مہرو حویلی کے باغ میں کھڑے تھے۔ ہادی نے کہا، مہرو، آج تم نے میرا سب کچھ بدل دیا۔ مہرو ہنسی، اور تم نے مجھے یہ سکھایا کہ محبت خانزادہ ہو کر بھی نرم ہو سکتی ہے۔ ہادی نے اس کا ہاتھ تھاما، آج سے تم صرف مہرو نہیں، تم میری مہرو خانزادہ ہو۔ ان دونوں کے دلوں میں محبت کی روشنی جگمگا اٹھی، اور راجپوت وادی کے بادل بھی جیسے خوشی سے برسنے لگے۔ خانزادہ حویلی میں مہرو اور ہادی کی منگنی کا اعلان ہو چکا تھا، مگر کسی کو خبر نہ تھی کہ اب اصل کہانی شروع ہونے والی ہے۔ رات کا وقت، حویلی کے باغ میں لائٹس جگمگا رہی تھیں۔ مہرو مہندی سے سجی ہتھیلیوں کو دیکھتی ہوئی ہلکے سے مسکرا رہی تھی جب پیچھے سے کسی نے آہستہ سے اس کے کان کے قریب کہا، میری دلہن، اتنی حسین لگ رہی ہو کہ چاند بھی شرما جائے۔ مہرو نے چونک کر پلٹ کر دیکھا۔ ہادی، وہ سیاہ شیروانی میں ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی فلم کا ہیرو ابھی سلو موشن میں انٹری دے کر آیا ہو۔ ہادی، کوئی دیکھ لے گا، مہرو نے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ کہا۔ ہادی نے چہرہ قریب کر کے کہا، دیکھنے دو، پوری دنیا دیکھ لے کہ میں اپنی ہونے والی بیوی سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ وہ اس کے ہاتھ تھام کر بولا، مہرو، کل سے ہماری زندگی بدل جائے گی، مگر ایک بات وعدہ کرو۔ کون سی؟ مجھے کبھی چھوڑ کر مت جانا، مہرو نے مسکرا کر کہا۔ خانزادہ کی محبت چھوڑ کر کوئی جا سکتا ہے؟ میں نہیں۔ ہادی نے اس کے ماتھے پر آہستہ سے اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ مہرو کی سانسیں رک گئیں۔
پوری دنیا جیسے تھم گئی۔ اسی رات دور ایک کمرے میں اذلان خانزادہ غصے سے میز پر مکہ مار رہا تھا۔ مہرو میری تھی اور ہادی نے چھین لی۔ اس کے باپ شیر خان نے گھورتے ہوئے کہا، پیار سے کچھ نہیں ملتا، خانزادے طاقت سے لیتے ہیں۔ اذلان کی آنکھوں میں خطرناک چمک تھی۔ کل ان دونوں کی زندگی کی پہلی صبح نہیں ہوگی، آخری صبح ہوگی۔ دشمنی خاموشی سے جنم لے چکی تھی۔ مہرو چھت پر کھڑی تھی، ہوا اس کے دوپٹے سے کھیل رہی تھی۔ ہادی پیچھے سے آیا اور دوپٹہ اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ مجھے یوں اکیلا چھوڑ کر نہ آیا کرو، اس نے محبت بھری جھڑکی دی۔ مہرو نے مسکرا کر کہا، آپ ہر جگہ میرے پیچھے کیوں آ جاتے ہیں؟ ہادی نے اسے بازوؤں میں لیتے ہوئے کہا، کیونکہ مجھے تمہارے بغیر سانس نہیں آتی۔ مہرو کی سانسیں بے قابو ہوئیں۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر بولی، ہادی آپ کو پتہ ہے نا میں آپ سے۔ ہادی نے اس کے الفاظ پورے ہونے سے پہلے ہی اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی۔ جو میں جانتا ہوں وہ تم کہو وہ زیادہ خوبصورت لگتا ہے۔ مہرو نے دھڑکتے دل کے ساتھ کہا، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ ہادی نے اسے اپنی باہوں میں بھر کر کہا، اور میں تم سے اپنی جان سے زیادہ۔ پھر دونوں ایسے گلے ملے جیسے صدیوں سے بچھڑے ہوں۔ مہندی کی اگلی صبح پورا خاندان تیار ہو رہا تھا کہ اچانک حویلی کے باہر دھماکے ہوئے، گارڈز بھاگے، چیخیں سنائی دیں، دھواں پھیل گیا۔ ہادی فوراً مہرو کی طرف دوڑا، مہرو میرے پاس آؤ۔ اذلان گن اٹھائے سامنے آیا۔ ہادی آج میں تم سے تمہاری محبت چھیننے آیا ہوں۔ مہرو کے چہرے پر خوف، ہادی کی آنکھوں میں آگ۔ میدان فلمی جنگ کا منظر بن گیا۔ ہادی نے چیخ کر کہا، اذلان ہمت ہے تو مہرو کو ہاتھ لگا کر دکھا، میں جان دے دوں گا مگر اپنی محبت نہیں۔ اذلان نے گولی چلائی۔ گولی سیدھی مہرو کی طرف آ رہی تھی۔ ہادی نے چھلانگ لگا کر مہرو کو اپنی باہوں میں لپیٹ لیا۔ گولی ہادی کے کندھے سے گزری۔ مہرو چلا اٹھی۔ ہادی زمین پر گرا مگر مہرو کو مضبوطی سے تھامے رکھا۔ اذلان بھاگ گیا۔ خاندان ہادی کے گرد جمع ہو گیا۔ ہادی نے زخمی حالت میں مہرو کا ہاتھ پکڑا اور سرگوشی کی، میں نے کہا تھا نا تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ مہرو کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ہادی بے ہوش تھا۔ مہرو اس کے پاس بیٹھ کر اس کا ہاتھ پکڑے رو رہی تھی۔ ہادی جاگ جائیں، دیکھیں میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ آپ تو کہتے تھے آپ کے بغیر مجھے سانس نہیں آتی، اب دیکھیں مجھے سانس نہیں آ رہی۔ آنسو اس کے ہاتھ پر گرتے رہے۔ اچانک ہادی کی انگلی حرکت میں آئی۔ مہرو چونکی۔ ہادی نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولیں۔ پہلی نظر مہرو پر، زخمی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، اگر تم یوں روتی رہو گی تو میں مر بھی جاؤں گا۔ مہرو نے فوراً اسے گلے لگا لیا، آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گی، کبھی نہیں۔ ہادی نے اس کے کان میں سرگوشی کی، یہی چاہتا ہوں، ہمیشہ میری رہو۔ ہسپتال سے واپسی کے بعد خانزادہ حویلی میں سناٹا تھا۔ ہادی کندھے پر پٹی باندھے مگر دل میں محبت اور آنکھوں میں انتقام لیے کھڑا تھا۔ مہرو نے اسے سہارا دیتے ہوئے کہا، ہادی آپ ابھی کمزور ہیں، دشمنی میں نہ پڑیں۔ ہادی اس کے قریب آیا، اس کا ہاتھ تھاما، میں کمزور نہیں ہوں، تم میرے ساتھ ہو تو میں دنیا سے لڑ سکتا ہوں، اور جو تمہیں نقصان پہنچائے
اسے تو میں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ مہرو کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ رات کا وقت تھا۔ خانزادہ حویلی کی دیواروں کے پاس گن مین گشت کر رہے تھے۔ اچانک باہر سے زور سے آواز آئی، بم! پوری حویلی دہل اٹھی۔ گھوڑے بھدک گئے، خواتین چیخنے لگیں، گارڈز دوڑ پڑے۔ ہادی نے مہرو کا ہاتھ پکڑا، تم اندر رہو، میں دیکھ کر آتا ہوں۔ مہرو نے گھبرا کر کہا، آپ نہیں، آپ زخمی ہیں۔ ہادی نے اس کے گال چھو کر کہا، میں زخمی ہو سکتا ہوں لیکن تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ اسے ساتھ لے کر باہر گیا۔ دروازے پر اذلان کے آدمی آگ لگاتے اور شور مچاتے نظر آئے۔ ایک آدمی چلایا، اذلان خانزادہ کا پیغام! مہرو ہادی کی نہیں، اذلان کی ہوگی، ورنہ جنگ ہوگی۔ ہادی کی آنکھوں میں خطرناک آگ بھڑک اٹھی۔ جنگ چاہیے تو جنگ ملے گی، لیکن مہرو میرے ہوتے ہوئے کوئی چھین نہیں سکتا۔ رفتہ رفتہ حالات تھوڑے پرسکون ہوئے تو مہرو گھبرائی ہوئی حالت میں باغ میں جا بیٹھی۔ ہوا تیز چل رہی تھی، مہرو کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ پیچھے سے ہادی آیا، آہستہ آہستہ سے اس کے کندھے پر اپنا کوٹ رکھ دیا۔ سردی لگ جائے گی، وہ نرمی سے بولا۔ مہرو نے آنکھیں نم کرتے ہوئے کہا، ہادی، اگر اذلان نے آپ کو پھر نقصان پہنچایا تو مجھے ڈر لگتا ہے۔ ہادی نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لے کر کہا، ڈرو نہیں مہرو، جب تک میں ہوں تمہیں کوئی چھو بھی نہیں سکتا۔ میں نے تم سے محبت کی ہے اور خانزادہ اپنی محبت کے لیے جان دینے سے بھی نہیں ڈرتا۔ مہرو کے آنسو بہنے لگے۔ ہادی نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ جب تم ایسے میرے قریب آ جاتی ہو تو مجھے لگتا ہے میں دنیا کا سب سے طاقتور آدمی ہوں۔ مہرو نے دھڑکتے دل سے کہا، ہادی، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ ہادی نے اس کے ماتھے پر لمبا گہرا بوسہ دیا۔ مہرو کی ٹانگوں میں لرزش آ گئی۔ مہرو اور ہادی شادی کی تیاریوں میں مصروف تھے کہ اچانک ایک اور دھماکہ ہوا۔ اس بار اندر کی طرف۔ گرد و غبار میں اذلان خود داخل ہوا۔ اس کے ساتھ بندوق بردار لوگ تھے۔ اذلان چلایا، آج فیصلہ ہوگا، مہرو میری ہوگی یا کسی کی نہیں۔ مہرو کے پیچھے ہادی فوراً آ کھڑا ہوا۔ وہ اس کے سامنے ایسے آ گیا جیسے آندھی کے سامنے دیوار۔ ہادی غصے سے بولا، اذلان، اگر تم نے ایک قدم بھی مہرو کی طرف بڑھایا تو میں تمہیں ختم کر دوں گا۔ اذلان ہنسا، تم خود زخمی ہو، مجھے کیا روک پاؤ گے؟ ہادی آگے بڑھا، زخم محبت میں طاقت بن جاتے ہیں۔ دونوں میں بھاری لڑائی شروع ہوئی۔ مکے، لاتیں، گن شاٹس، پورا سین فلم کے ایکشن کلائمیکس جیسا تھا۔ اچانک اذلان نے مہرو کی طرف گن تان دی، ہادی، اگر تم نے ایک قدم بھی بڑھایا تو اسے مار دوں گا۔ مہرو چیخی، اذلان نہیں۔ ہادی آگے بڑھا اور اذلان کے ہاتھ پر زور سے وار کیا۔ گولی چل گئی اور سیڑھی کے ہینڈل کو چیرتی ہوئی نکل گئی۔ مہرو خوف سے ہادی سے لپٹ گئی۔ ہادی نے اذلان کو گرا کر گن اس کے سر پر تان دی۔ خانزادہ ہوں، میری محبت کو دھمکی دینے والے کو کبھی معاف نہیں کرتا، اذلان نے خوفزدہ نظروں سے کہا۔ ہادی، چھوڑ دو مجھے۔ مہرو آگے آئی اور ہادی کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا۔ نہیں ہادی، اگر آپ نے اسے مارا تو دشمنی ختم نہیں ہوگی۔
خون خرابہ بڑھ جائے گا۔ ہمیں بہتر ثابت ہونا ہے، قاتل نہیں۔ ہادی کی سانسیں تیز تھیں مگر وہ پگھل گیا۔ اس نے اذلان کا گریباں چھوڑ دیا۔ اذلان کو گارڈز نے پکڑ کر باہر پھینک دیا۔ مہرو نے خوفزدہ آواز میں کہا، ہادی آپ ٹھیک ہیں؟ ہادی نے اسے اپنی باہوں میں بھر کر کہا، میں تب تک ٹھیک ہوں جب تک تم میرے ساتھ ہو۔ مہرو نے خود کو اس کے سینے سے لگا کر کہا، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گی، چاہے دنیا مخالف ہو جائے۔ خانزادہ حویلی میں آج روشنیوں کے جھرمٹ تھے۔ پہاڑیوں کی چوٹیوں تک رنگین لائٹس جگمگا رہی تھیں۔ ڈھول کی تھاپ، نگاروں کی گونج، مہمانوں کی قطاریں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی شہزادی اپنے شہزادے کی دلہن بننے جا رہی ہو، اور واقعی آج مہرو خانزادہ دلہن بنی کھڑی تھی۔ سنتری سنہری رنگ کا عروسی لباس، سروں پر گلاب کی خوشبو، ہونٹوں پر ہلکی مسکراہٹ، دل میں دھڑکنیں۔ مہرو بیٹھے بیٹھے سوچ رہی تھی، میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن اور سب سے خوبصورت شخص میرا ہونے والا ہے۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور اندر آیا ہادی خانزادہ۔ سیاہ شیروانی، اوپر سنہری کڑھائی، چہرے پر مردانگی، آنکھوں میں محبت۔ ہر لڑکی اسے دیکھ کر سانس روک لیتی، لیکن اس کی نظریں صرف مہرو پر تھیں۔ جیسے ہی مہرو نے نظر اٹھائی، ہادی کی پلکیں تھم گئیں۔ یا اللہ، وہ دل ہی دل میں بولا، یہ آج اتنی خوبصورت کیوں لگ رہی ہے؟ مہرو شرما گئی۔ ہادی اس کے قریب آیا اور آہستہ سے سرگوشی کی، مجھے ڈر ہے کہیں تمہیں نظر نہ لگ جائے۔ ایسی لگ رہی ہو جیسے خانزادہ دلہن نہیں کوئی حور ہو۔ مہرو کے گال سرخ ہو گئے۔ مولوی صاحب نے سوال کیا، مہرو بنت خانزادہ، کیا آپ کو ہادی بن محمد خانزادہ قبول ہے؟ مہرو نے ہادی کی طرف دیکھا۔ ہادی کی آنکھوں میں محبت، نرمی، حفاظت تھی۔ مہرو نے دھیرے سے کہا، قبول ہے۔ ہادی کی سانسیں رک گئیں۔ پھر دوسری بار، قبول ہے۔ ہادی کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، اور تیسری بار، قبول ہے۔ پورا ہال تالیاں اور مبارکباد میں گونج اٹھا۔ اب باری ہادی کی تھی۔ ہادی بن محمد خانزادہ، کیا آپ کو مہرو بنت خانزادہ قبول ہے؟ ہادی نے بغیر پلک جھپکائے کہا، دل سے، روح سے، جان سے قبول ہے۔ دستخط ہوئے، نکاح مکمل ہوا، اور سب نے آواز لگائی، نکاح مبارک۔ دونوں کو ایک جگہ بٹھایا گیا۔ مہرو گھونگھٹ میں بیٹھی تھی۔ ہادی آہستہ سے اس کے قریب آیا۔ میں گھونگھٹ اٹھاؤں؟ مہرو نے دھیرے سے سر ہلایا۔ ہادی نے کپڑا اٹھایا، اور جیسے ہی اس نے مہرو کو دیکھا، وہ ہنس دیا۔ یہ سب فلموں میں ہوتا ہے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ حقیقت میں کوئی دلہن اتنی خوبصورت بھی ہو سکتی ہے۔ مہرو نے نظریں جھکا لیں۔ ہادی نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ آج کے بعد تم میرے لیے سب کچھ ہو، خوشی، سکون، زندگی، سب تم ہو۔ مہرو نے کپکپاتی آواز میں کہا، اور آپ میرے خانزادہ۔ شادی کی رات۔ مہرو کمرے میں بیٹھی تھی۔ موم بتیوں کی ہلکی روشنی کمرے میں پھیل رہی تھی۔ گلاب کی پتیاں بکھری تھیں، اور باہر چاندنی پوری حویلی پر برس رہی تھی۔
دروازہ کھلا، ہادی اندر آیا۔ اس کے ہاتھ میں چھوٹا سا گلاب تھا۔ یہ تمہاری طرح خوبصورت تو نہیں، لیکن تمہارے لیے ہے۔ مہرو نے مسکرا کر گلاب لیا۔ ہادی اس کے قریب بیٹھا، آہستہ سے اس کے ہاتھ پکڑے۔ مہرو، آج کی رات صرف ہماری ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہارے ہر ڈر، ہر درد، ہر اشک کے آگے ڈھال بنوں گا، اور تمہارے ہر خواب کے لیے راستہ بنوں گا۔ مہرو نے دھیرے سے کہا، ہادی، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری زندگی میں محبت اتنی خوبصورت شکل میں آئے گی۔ ہادی اور قریب ہوا۔ یہ تو شروعات ہے، اصل محبت تو ابھی شروع ہوگی۔ اس نے نرمی سے اس کا ماتھا چوما۔ مہرو نے آنکھیں بند کر لیں۔ پوری دنیا جیسے رک گئی تھی۔ دونوں کے بیچ خاموشی، مگر محبت چیخ چیخ کر بول رہی تھی۔ مہرو نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میں ہمیشہ آپ کی رہوں گی۔ ہادی نے اس کے ہاتھوں کو اپنے سینے پر رکھا، اور یہ دل ہمیشہ تمہارا رہے گا، ہمیشہ۔ کمرے میں صرف محبت کی خاموش روشنی باقی رہ گئی۔